السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں کا بندر بننا۔ جیسا کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل اندوز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہریلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ حلیہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان کے گھڑوں میں آ جائیں اور اتوار کے دن ان گھڑوں سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی جس سے وہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے اور ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے ان سے منع کرنے والوں کی اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے کہ سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے، ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے ان شکار کرنے والوں کو منع فرمایا، اے بے وقوفوں، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کا جال میں پھانس کر اس سے شکار کر لے یا کھا لے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ غرض یہ کا ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے اور کہا کہ تم اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتا؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہی مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا اور نہ کوئی آواز نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے اور بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹ گئے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل بچی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان کی ہی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت ہے کہ کوئی مسلک شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔ تو یہ تھی پیارے دوستوں یہودی کس طرح سے بندر بنے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔